کورونا سے بچاؤ کے لیے چینی ویکسین کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں فیز 3 ٹرائل جاری ہے۔ UHS ملک بھر میں 18,000 افراد پر ویکسین کا ٹرائل ہوگا۔ وائس چانسلر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، جبکہ مزید بتایا گیا ہے کہ ویکسین لگوانے کے 28 روز بعد اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ ٹرائل میں 18 سال سے زائد عمر کے صحت مند افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ VCUHS کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حاملہ خواتین، بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں ویکسین نہیں لگوا سکتی۔ اسی طرح جگر، دل، گردوں اور ذیابیطس کے مریض ویکسین نہیں لگوا سکتے۔ زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس ویکسین کے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی زاہد چودھری۔ جی، کرونا سے بچاؤ کے لیے یہ جو ویکسین ہے اس کا تیسرا ٹرائل اس وقت کامیابی سے پاکستان میں جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا یہ جو ٹرائل ہے وہ آج بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ بڑی جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ اب تک جو ہے وہ اس ٹرائل میں آپ کے اس سینٹر کے اوپر جو ہے وہ ویکسین کروا چکے ہیں، ویکسینیٹ ہوئے ہیں، اور اوورآل پاکستان میں جو ہے وہ ابھی تک یہ ٹرائل جو فیز 3 ہے یہ کس سٹیج پر پہنچا ہے؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ تقریباً 1850 کے قریب ہمارے پاس والنٹیئرز ہو چکے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو 7,500 سے زیادہ والنٹیئرز ہو گئے ہیں، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم تمام ویکسینز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کینسینو کی ہے، چاہے سینو فارم ہے، چاہے وہ مڈرنا ہے یا فائزر کی ہے یا ایسٹرازینیکا کی، کہ ان کو اپنی لوکل پاپولیشن میں ٹیسٹ کریں، کیونکہ ہوسٹ رسپانس جو ہے وہ چائنیز میں مختلف ہوگا، جاپنیز میں مختلف ہوگا، اور انگریزوں میں مختلف ہوگا، وائٹس میں اور بلیکس میں فرق ہوگا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن میں ویکسینز کو ٹیسٹ کریں، اور ایک یہ ویکسین ہم کر رہے ہیں، دوسری آسٹریلین فلینڈرز یونیورسٹی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا اشتراک ہے، تو ان کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہم ابھی اینیمل سٹیج پہ ہیں، لیکن وہ بھی اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے، کہ انسیکٹ بناتی ہے۔ یہ جو ہے یہ RNA ریکمبیننٹ ویکسین ہے، جیسے انسولین بنتی ہے، گروتھ ہارمون وغیرہ باقی دوائیات یہ اسی طرح بنتی ہے۔ لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو ویکسین ہے جس کا ہم اس وقت فیز 3B ٹرائل کر رہے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے اس نے مارکیٹ میں فیز 4 تو پوسٹ مارکیٹنگ ٹرائل ہوتا ہے، کہ مارکیٹ میں آنے کے بعد جو ٹرائلز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویکسین کو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس کے اگینسٹ نہیں ہے۔ اگر یہ RNA وائرس جو جینوم ہے، اس کا وائریوم ہے، بہت بڑا یہ وائرس ہے اپنے سائز کے حساب سے، کیونکہ یہ اینیمل سے سوئچ ہو کے ہیومنز پہ آیا ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کی تھوڑی سی میوٹیشنز بھی ہوئی ہیں، اور جب ووہان سے چائنیز اسٹرین سے آگے یہ ایرانین اسٹرین بنا، اٹیلین اسٹرین بنا، اور پاکستان میں بھی اس کے کم از کم 4 اسٹرینز ہیں مختلف۔ اب یہ جو اینٹی باڈیز بن رہی ہیں وہ گلائکوپروٹین ایس کے اگینسٹ بن رہی ہیں، اسپائک پروٹین۔ اگر آپ نے یہ وائرس کو بار بار آپ کا میڈیا دکھاتا ہے کہ اس کے اوپر کانٹوں کی طرح ہیں، ان کو ہم اسپائک پروٹین کہتے ہیں، گلائکوپروٹین ایس۔ یہ بیسیکلی وائرس آپ کی باڈی میں جب انجیکٹ کی جاتی ہے تو یہ اینٹی باڈیز بناتی ہے۔ یہ عام وہ اینٹی باڈیز نہیں ہیں جو IgG بیماری کے بعد بنتی ہیں، وہ فرق چیز ہے، اس لیے اس کو ہم ایس اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ اور یہ ایس اینٹی باڈیز کا کام یہ ہے کہ یہ اسپائکس کو ختم کرتی ہے، وائرس کو نہیں ختم کرتی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ جس کو کوئی انہیل کر بھی لے گا، جس کو یہ ویکسینیٹڈ ہے، تو وہ اٹیچ وائرس اس کے لنگز میں ACE2 ریسیپٹرز کو نہیں ہوگی۔ جب ACE2 ریسیپٹرز کو اٹیچ نہیں ہوگی تو اس کے باڈی میں افیکٹ نہیں کرے گی، اندر نہیں جائے گی، کوئی ہارمفل افیکٹ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ جو آپ کا فیز 3 کا ٹرائل ہے یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا، یہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں، اوریجنلی ہمارا خیال تھا کہ ہم 10,000 والنٹیئرز پاکستانی کریں گے، لیکن ابھی کیونکہ ہمیں سائز بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، زیادہ لوگ مستفید ہوں گے فری آف کاسٹ، تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سٹیج پہ لگ جائے یہ ویکسین۔ تو ابھی اس وقت ہمارا سیمپل سائز ہے 18,000 کا، تو تقریباً ہم روز کا کوئی 150 مریض یہاں پہ کر رہے ہیں۔ باقی سینٹرز ہیں ہمارے، اسلام آباد میں ہے ہمارا، کراچی میں ہے، تو ملا کے تقریباً ہم 700-800 پر ڈے کر رہے ہیں۔ تو اس سپیڈ سے انشاءاللہ 18,000 بھی بڑی جلدی اچیو ہو جائے گا، لیکن آئی ایم شیور کہ
जितनी देर में हम ये ट्रायल कर रहे हैं तो कमर्शली भी अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह वैक्सीन अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। सर ये ट्रायल में हिस्सा लेने वाले जो रज़ाकार हैं, क्या उनको इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आ सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन के लगवाने का या इस ट्रायल में शामिल होने का? तो उसके लिए अगर वो हो सकता है तो उसको किस तरह आप जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखें चौधरी साहब, आपने देखा कि हमारा बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म का सिस्टम है, हमारे CROs बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये GCP के एन मुताबिक हो रहा है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के, जिसको 100% हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट है कि जो भी वॉलंटियर आता है उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। फिर ये उसकी विल है कि वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे और उसको पे भी किया जाता है 3000 रुपीज़। बहुत शुक्रिया, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे।